باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. سورہ بقرہ 23 اے ایمان والو، پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی چند دنوں کے روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں گناہوں سے بچنے کی عادت ہو. پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جن میں روزوں کی طاقت نہیں وہ ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو کھانا کھلا دے، اور جس نے نفلی نیکی کی وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے روزے رکھنے ہی بہتر ہے اگر تمہیں روزوں کے ثواب کا علم ہو. روزوں کا بیان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں سے خطاب ہے کہ تم پر پہلی قوموں کی طرح چند دنوں کے روزے فرض کرو، لہذا سال کے سال ہر رمضان میں روزے رکھو. روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، ہم بستری سے، فحش وغیرہ سے اللہ کی رضا کے لیے رک جانے کا نام ہے. یہ بدن کی زکوٰۃ ہے. روزہ سے ردی اور گندی مواد سے اور گرے ہوئے اخلاق سے انسان کے اجسام و ارواح کا تنقیہ ہو جاتا ہے، اور اجسام و ارواح پاک و صاف ہو جاتی ہے. فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر امت پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اگر پہلوں نے اس فریضے کی ادائیگی میں سستی کی تو تم چستی دکھاؤ اور روزے خاص اہتمام اور پوری شان سے رکھو. فرمایا لکل جعلنا منکم، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقے مقرر فرما دیا. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لہذا نیکیوں میں سبقت کرو. در حقیقت روزوں سے بدن ردی اخلاق سے اور دل ناپاک و رذیل اخلاق سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ شیطانی راہوں کو روک دیتے ہیں. اسی وجہ سے قافلہ سالار امت نے فرمایا نوجوانوں، اگر تم میں سے کوئی نکاح پر قادر نہ ہو تو اسے نکاح پر قادر ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزے شہوت کا زور توڑ دیتے ہیں. رمضان کے روزے فرض، یعنی پورے سال میں صرف ایک ماہ رمضان کے روزے فرض، روزمرہ فرض نہیں، کیونکہ روزانہ روزے انسان کی طاقت سے باہر ہے. شروع اسلام میں ہر ماہ میں 3 روزے یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے رکھے جاتے تھے. پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے. یہ تاریخ 13ویں، 14ویں، 15ویں سے کیا مطلب سمجھے؟ اس لیے قوم ہو گئے چاند کی اس کے حساب سے. جب بھی ہماری کوئی تاریخیں آئیں، اسلام کی کوئی تاریخیں آئیں، تو اسلام کا کیلنڈر ہمیشہ قمری چلتا ہے. چاند کے طلوع سے جس دن چاند ہم کو دکھے گا، نمودار ہوگا، اس کا اگلا دن پہلی تاریخ ہوگی. تو چاند کے حساب سے جو 13 تاریخ ہوتی، 14 ہوتی اور 15ویں تاریخ اس میں فل مون ہوتا ہے. یہ پہلے 3 روزوں کا رواج. صوم و صلات کے 3 تدریجی دور. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کے بھی 3 دور ہیں اور روزوں کے بھی. نماز کے 3 دور یہ ہے کہ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. پھر تنسیخ قبلہ کا حکم آ گیا اور کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا. یہ ہے پہلا دور. دوسرا دور یہ ہے کہ شروع میں نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جاتا تھا. اس سے لوگ پریشان تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری زید بن عبدالبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک خواب جو بیداری ہی جیسا تھا دیکھا ہے کہ ایک شخص سبز کپڑوں میں قبلے کی طرف منہ کر کے چیخ چیخ کر یہ کلمے کہہ رہا ہے. پھر آپ نے پوری اذان بیان کی
پھر اس شخص نے تھوڑی سی دیر کے بعد تکبیر کہی، جس میں 2 بار قدمات قامت الصلاح کہا، زیادہ کہا کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کلمے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرا دو، وہ اذان دیا کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کلموں کے ساتھ اذان دی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے اسی طرح کا خواب بیان کیا اور فرمایا کہ یہ سعادت مجھ سے پہلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹ لی۔ اذان کے کلمات کہاں سے آئے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اس خواب میں یہ کلمات ان کو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے یہ کلمات خواب دیکھا ہے، کوئی اس کلمات سے پکار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو حق جانا اور آپ نے کہا حضرت بلال کو سکھا دو ان کو، اور اس سے وہ آزاد مراد ہو گئی۔ اسی خواب میں ہی قامت الصلاۃ اقامت کے بھی کلمات جو تھے اس میں 2 اضافہ۔ پہلے لوگ بلاتے تھے، پہلا دور یہ تھا کہ لوگ بلاتے تھے دوسروں کو۔ تیسرا دور یہ ہے کہ شروع میں اگر کوئی مسجد میں جاتا اور نماز ہو رہی ہوتی تو یہ معلوم کر کے کہ کتنی رکعتیں ہو گئیں، پہلے وہ رکعتیں پڑھ کر پھر جماعت میں شامل ہوا کرتا تھا۔ ایک دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے کہ میں جس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں گا اسی حال میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اور چھوٹی ہوئی نماز سلام کے بعد پوری کر لوں گا۔ آخر انہوں نے ایسا ہی کیا اور چھوٹی ہوئی رکھتے سلام کے بعد پوری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سنت ایجاد کر دی، تم بھی اسی طرح کیا کرو۔ نماز کے 3 دور۔ پہلا دور نماز کا پہلا یہ جب لوگ کھڑے ہو گئے پہلے لوگ بلاتے تھے سب کو ایک ایک کو، دوسرا دور اذان کے ساتھ ہو گیا۔ تیسرا دور یہ ہوا کہ جب کوئی مسجد پہنچتا تھا تو جتنی نماز ہو چکی ہے پہلے اتنی رکعتیں پوچھتا تھا، لوگ کسی سے پوری کر لیتا تھا، پھر اس کے بعد نماز میں شامل ہوتا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے اور بچی ہوئی رکعتیں ان کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو پسند کیا اور یہی سنت آج بھی ہے۔ تم بھی اسی طرح کیا کرو۔ روزے کے 3 دور یہ ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ ہر مہینے میں ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ ایام بیض وہی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ اور محرم کی 10ویں تاریخ کا بھی۔ پھر اللہ نے آپ پر روزے فرض کر دیے مگر روزے رکھنے اور فدیہ دینے کا اختیار عطا فرما دیا۔ جو چاہتا روزے رکھ لیتا تھا اور جو چاہتا فدیہ دے دیا کرتا تھا۔ پھر اللہ نے تندرست اور غیر مسافر پر رمضان کے روزے فرض کر دیے اور بیمار و مسافر کو روزے نہ رکھنے اور دیگر دنوں میں ان کی تعداد پوری کرنے کا حکم دے دیا، اور فدیہ اس بوڑھے آدمی کے لیے بحال رہا جو روزے نہ رکھ سکتا ہو۔ یہاں تک 2 دور ہوئے۔ تیسرا دور یہ ہے کہ شروع میں سونے سے پہلے کھانا پینا اور جنسی تعلق حلال تھا اور سونے کے بعد حرام۔ ایک انصاری جن کا نام سرما تھا روزے میں دن بھر کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا یہ بیچارے گھر آئے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھائے بغیر سو گئے۔ پھر دوسرے دن بھی روزہ رکھا۔ آج یہ شدت بھوک و پیاس سے کافی نڈال اور نازک حالت میں تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں تھکا ہارا اپنے گھر پہنچا اور کھانا کھائے بغیر میری آگ لگ گئی، اس لیے آج کی بھوک و پیاس نے مجھے بہت ہی نڈال کر دیا ہے۔ اسی طرح اتفاق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، پھر نادم ہو کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اپنا واقعہ بیان کیا۔ اس پر احل لکم لیلۃ الصیام اتری۔ شروع میں محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان فرض ہو گیا تو عاشورہ کا روزہ جو چاہتا رکھتا اور جو چاہتا چھوڑ دیتا، یعنی عاشورہ کی فرضیت ختم ہو۔ سمجھ میں آیا؟ روزے کا طریقہ فدیہ بے حد بوڑھوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا جو روزوں کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں، اور
اوپر معاذ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث گزر چکی ہے کہ یہ حکم ابتداء اسلام کا ہے، اس کے بعد والی آیت نے یہ حکم منسوخ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، اب یہ حکم ان بوڑھوں کے بارے میں ہے جو روزے نہ رکھ سکتے ہوں، اگر وہ چاہے تو بجائے روزہ رکھنے کے روزانہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ ابن مرویہ۔ بہرحال مقیم و تندرست اور طاقتور کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اسے روزے رکھنے ہی پڑیں گے، البتہ بہت بوڑھوں کو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے اگر ان سے روزے نہ رکھے جاتے ہوں، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑھاپے میں 1 یا 2 سال ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو گوشت روٹی کھلائی تھی اور روزے چھوڑ دیے تھے۔ حاملہ اور مرضع روزے نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں، کیونکہ یہ بھی بوڑھوں کے حکم میں شامل ہے جبکہ انہیں بچوں کے کمزور ہو جانے کا ڈر ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی اور جھوٹ و سچ میں پہچان کرنے کی صاف صاف اور روشن دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس میں غیر مسافر ہو اس پر اس مہینے کے روزے رکھنے واجب ہیں، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کر لینی چاہیے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کر لو اور اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ رمضان کی فضیلت اور نزول قرآن۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ نے اس مبارک مہینے کو قرآن اتارنے کے لیے مخصوص فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی رات میں، تورات چھٹی رات میں، انجیل 13ویں میں اور قرآن 24ویں میں اترا۔ سابق تمام آسمانی کتابیں ایک ہی دفعہ اکٹھی اتری، مگر قرآن شب قدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی بار اترا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں تک حسب ضرورت وقتاً فوقتاً اترتا رہا۔ فرمایا انا انزلناہ لیلۃ القدر، ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن برکت والی رات میں اتارا۔ قرآن کی فضیلت۔ اس آیت میں قرآن کی تعریف ہے کہ اللہ نے اسے دلوں کی روشنی بنا کر بھیجا۔ اگر لوگ اس پر ایمان لا کر اس کی روشنی میں قدم بڑھائیں اور اس کے احکام پر عمل کریں تو راہ پا جائیں۔ اس میں ایسے ایسے روشن اور کھلے دلائل ہے کہ اگر کوئی سمجھدار ان میں غور و فکر کرے تو وہ صحیح راہ پا سکتا ہے اور گمراہی سے ہٹ کر راہ ہدایت پر آ سکتا ہے۔ قرآن ہدایت کی گمراہی سے، حق کو باطل سے، سچ کو جھوٹ سے اور حلال کو حرام سے الگ چھاڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مقیم پر روزے رکھنے واجب ہیں۔ جب ہلال رمضان نظر آ جائے اور کوئی تندرست ہو اور اپنے گھر پر ہو اسے روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ آغاز اسلام میں ایسے لوگوں کو روزے چھوڑنے کی اجازت تھی، اس لیے اس آیت سے وہ اجازت منسوخ ہو گئی اور بیمار و مسافر کو روزے چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ ہدایت کی گئی کہ ان کی تعداد دوسرے دنوں میں تندرست ہو کر یا گھر آ کر پوری کر لی جائے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو اور اسے روزہ رکھنا دشوار ہو یا روزہ رکھنے سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہو یا سفر میں ہو تو جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں انہیں گھر آ کر یا تندرست ہونے کے بعد رکھ لے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کی نرمی و رحمت کا تقاضا ہے کہ دین میں ہر طرح کی آسانی ہے۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یعنی عبادتوں کے اختتام پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ چنانچہ حج کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ،
پھر جب تم احکام حج پورے کر چکو تو اپنے باپ دادا کے ذکر کی طرح بلکہ اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ، روزی ڈھونڈو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ فلاح و کامرانی نصیب ہو۔ پھر فرمایا تاکہ تم شکر کرو، یعنی فرائض ادا کر کے ناجائز کاموں سے بچ کر اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کر کے شکر کرو۔ ممکن ہے کہ تم رب کے احسان مند و شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے اور ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما کر نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بخیر کرے، آمین۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہذا لوگوں کو مجھ ہی سے دعائیں مانگنی چاہیے اور مجھ پر یقین رکھنا چاہیے تاکہ ہدایت پائیں۔ کہ اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں، سیدھے اللہ رب العزت فرما رہا ہے لہذا لوگوں کو مجھ ہی سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ نے اگر وہ ضرورت سمجھتا تو اللہ اس میں یہ بھی کہتا کہ مجھ سے دعا مانگو مگر فلانے کے ذریعے سے مانگ لینا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے سیدھی یہ بات کہی کہ مجھ ہی سے دعائیں مانگو۔ دعائیں مانگنے کا طریقہ، ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے، اس سے سرگوشی کرے یا دور ہے کہ زور سے پکارے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس پر یہ آیت ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی اونچے مقام یا ٹیلے پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو زور سے تکبیر کہا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے بلکہ سننے والے اور دیکھنے والے کو پکارتے ہو جو تم سے تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ قریب۔ ایک تو یہ کہ آواز بلند نہیں کرنے کی ضرورت، دوسرے اس لیے یہ کہ اگر نشیب پر اونچائی پر اگر آپ چڑھ رہے ہیں تو تکبیر اللہ اکبر، اور اگر ڈھال کو اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ، تسبیح اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اس کے پاس ہوتا ہوں۔ جب تک بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں میں اس کے پاس رہتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ مع الذین، پورے نحل کیا ہے، خوب یاد رکھو اللہ پرہیزگاروں اور مخلصوں کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا اننی معکما، طٰہٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، غرض اللہ کسی کی دعا رائے گا نہیں جانے دیتا اور نہ اسے سننے سے کوئی چیز مانے ہے، بلکہ اللہ دعائیں خوب سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں دعائیں مانگنے کی رغبت دلائی گئی ہے اور یقین دلایا گیا ہے کہ کسی کی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ سے اسے خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتا ہے۔ جو مسلمان اللہ سے گناہ یا قطع رحمی کے علاوہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے پھر تو ہم خوب دعائیں مانگا کریں گے۔ فرمایا اللہ بھی خوب قبول فرمائے گا۔ دنیا میں جو مسلمان اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے یا اس سے اس جیسی مصیبت ہٹا دیتا ہے، بشرطیہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے اگر جلدی نہ کی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے دعا مانگی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔ دعا برابر قبول ہوتی ہے بشرطیہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور جلدی نہ کی جائے۔ پوچھا گیا کہ جلدی کرنا کیا ہے؟ فرمایا انسان کہنے لگے کہ میں نے فلاں فلاں دعائیں مانگی تھی مگر قبول نہیں ہوئی اور افسوس کرنے لگے اور دعائیں مانگنی چھوڑ دے۔ دعا کرنے والا برابر بھلائی پر رہتا ہے
جب تک جلدی نہ مچائے۔ پوچھا گیا جلدی مچانا کس طرح ہے؟ فرمایا کہنے لگے کہ میں نے رب سے دعا مانگی تھی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مومن کی دعا ضائع نہیں ہوتی، یا تو اس کا دنیا ہی میں ظہور ہو جاتا ہے یا ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے، بشرط یہ جلدی نہ کرے اور نا امید نہ ہو۔ اروا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اماں جان جلدی اور نا امیدی کیا ہے؟ فرمایا یوں کہنے لگے میں نے دعا کی تھی مگر میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ دیکھیے اکثر ہم لوگ کہتے ہیں سر اللہ سے دعا مانگنے کے بعد 2-4 دعا بار مانگی اللہ سے کوئی ضرورت اور کوئی ملا اس سے پوچھا جاتا ہے کیا کرے یار بہت کام ہے اللہ سے سن ہی نہیں رہا اللہ۔ ایسی مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ افطار سے قبل قبولیت کی 60 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت روزے افطار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی بچے افطار کے وقت خاص طور سے کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، 2 روزے دار کی جب تک روزہ نہ کھول لے، اور مظلوم کی۔ اللہ قیامت کے دن اسے بہت بلند فرمائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ دیر ہو جائے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تمہیں روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا حلال ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہو۔ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر کے تم سے درگزر کی، اب تمہیں ان سے ملنے کی اور اللہ کی لکھی ہوئی نعمت کو ڈھونڈنے کی اجازت ہے، اور کھانے پینے کی بھی جب تک صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ پھر تم رات تک روزہ پورا کرو اور مسجدوں میں حالت اعتکاف میں اپنی بیویوں سے نہ ملو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائیں۔ روزے کی تمام رات کھانے پینے کی رخصت۔ آغاز اسلام میں سونے سے پہلے پہلے کھانے پینے کی رخصت تھی۔ اس آیت میں اس حکم کی تنصیح ہے۔ رب سے بیوی سے ملنا مراد ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہے، یعنی ان سے تمہیں اور تم سے انہیں آرام پہنچتا ہے، اور تم ایک دوسرے کے لباس ہو اور آپس میں ملتے جلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۔ اس لیے رمضان کی راتوں میں تمہیں ان سے ملنے کی اجازت ہے، کیونکہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس آیت کا شارع نزول معاذ والی لمبی حدیث میں گزر چکا ہے۔ تحریر تقدیر کی تلاش۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے ڈھونڈو، یعنی بیویوں سے اولاد کی نیت سے ملو۔ سحری کا آخری وقت۔ پھر فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے ممتاز نہ ہو جائے۔ صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی کو سفید و سیاہ دھاگے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور فجر کا لفظ لا کر استباع سے اٹھا دیا گیا، استباع اٹھا دیا گیا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ بن حاتم جب یہ آیت اتری تو میں نے وہ 2 سیاہ و سفید ڈورے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور انہیں دیکھتا رہا۔ جب یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ سفید ہے اور یہ سیاہ تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ صبح کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا۔ فرمایا پھر تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، اس سے دن کی سفیدی اور رات کو سیاہی مراد ہے،
یعنی اگر تمہارے تکیے میں دونوں دھاگوں کی گنجائش ہے تو تمہارا تکیہ بہت ہی چوڑا ہے کہ اس میں مشرق و مغرب کی چوڑائی سنبھالی۔ سحری کا استحباب، طلوع صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت سے استحباب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ باب رخصت سے ہے جس پر عمل کرنا محبوب ہے۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں سحری کی رغبت آئی ہے۔ فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا فرق ہے۔ سحری برکت والا کھانا ہے، اسے نہ چھوڑو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اپنی رحمت اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ سحری صبح صادق کے قریب ہی کھانا مستحب ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اذان و سحری میں کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 50 آیتوں کا۔ میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی جب تک وہ روزہ جلدی کھولتی رہے گی اور سحری دیر سے کھاتی رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے کا آخری وقت، پھر فرمایا کہ روزے کو رات تک پورا کر لو۔ معلوم ہوا کہ سورج ڈوبتے ہی روزہ کھولنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ادھر سے رات آئے اور ادھر سے دن جائے تو روزے دار روزہ کھول لے۔ جب تک لوگ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے مجھے وہ بندہ بہت پیارا ہے، مجھے وہ بندے بہت پیارے ہیں جو جلدی روزہ کھولتے ہیں۔ اعتکاف کا بیان، پھر فرمایا کہ حالت اعتکاف میں بیویوں سے نہ ملو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم اس کے بارے میں ہے جو رمضان یا غیر رمضان میں مسجد میں اعتکاف میں ہو، اس دن میں یا رات میں بیویوں سے ملنا منع ہے جب تک اعتکاف پورا نہ ہو جائے۔ معتکف پر بالاتفاق اس کی بیوی حرام ہے، نہ بوسہ لے سکتا ہے اور نہ چپڑا سکتا ہے۔ اگر معتکف کسی ضرورت سے گھر جائے تو ضرورت سے زیادہ گھر میں ٹھہرنا بھی حلال نہیں۔ نیز اعتکاف کے علاوہ کسی دیگر کام میں مشغول ہونا بھی ٹھیک نہیں۔ معتکف بیمار کرسی کو بھی نہیں جا سکتا، ہاں راہ میں گزرتے ہوئے بیمار کا حال پوچھ سکتا ہے۔ قرآن میں روزوں کے بعد اعتکاف کا بیان ہے، اس سے اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اعتکاف روزوں میں یا رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھنا چاہیے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ پھر آپ کے بعد امہات المومنین نے اعتکاف کیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ بنت حی آپ سے ملنے جایا کرتی تھی جبکہ آپ مسجد میں حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، پھر کچھ دیر باتیں کر کے گھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ چونکہ رات ہوتی تھی اس لیے انہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی گھر پہنچانے آیا کرتے تھے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ کے کنارے اسامہ بن زید کے گھر میں تھا۔ پھر فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی روزوں کے یہ بیان کردہ مسائل جن میں بعض فرض ہیں، بعض حرام ہیں اور بعض کی رخصت ہے، ہماری حدیں ہیں، ہم نے یہ حدیں مقرر کی ہیں، لہذا ان کے پاس بھی نہ جاؤ، آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کو کھول کھول کر بتاتا ہے، جس طرح روزے میں احکام و فرائض کے تفصیل وار کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح اللہ سارے احکام اپنے محبوب بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ راہ ہدایت و اطاعت پہچان جائیں۔ فرمایا هو الذی ينزل، سورہ حدیث، اللہ ہی اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لائے۔ یاد رکھو اللہ تم پر بڑا ہی مہربان و شفیق ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور حاکموں کو رشوت نہ پہنچاؤ کہ گناہ کو جان بوجھ کر گناہ سے لوگوں کا مال کھا جاؤ۔ رشوت کی حرمت اس بارے میں ہے کہ جس پر کسی کا کچھ مال واجب ہو مگر ثبوت نہ ہو، اور جس پر مال واجب ہے وہ انکار کرتا ہو اور قاضی بھی اسے بری کر دے حالانکہ اسے خوب معلوم ہے کہ اس پر فلاں کا حق واجب ہے۔ اگر یہ شخص انکار کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور ہونے کے علاوہ
حرام کھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہوں، باقاعدہ نہیں ہوں، میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں، ممکن ہے حجت میں کوئی کسی سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو اور میں اس کے حق میں ناحق فیصلہ کر دوں۔ اگر میں کسی کے حق میں مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو یاد رکھو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اسے اختیار ہے کہ چاہے اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ قاضی کا فیصلہ حق کو ناحق یا ناحق کو حق نہیں بناتا۔ اس